بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ آخر تک کی اس طرح کی ایک مشہور تسبیح ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہے کہ کیا یہ تسبیح صحیح ہے، اس کو پڑھنا کیسا ہے، اور یہ کیا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، کہاں سے یہ ثابت ہے؟ تراویح کے اندر ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے، اور ہر ایک ترویحے کے بعد یعنی 4 رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب ہے۔ اور اس وقت کے اندر جس میں آپ خالی بیٹھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے، کون سی تسبیح یا کون سی دعا پڑھنی ہے، اس سلسلے میں قرآن اور حدیث نے کوئی کلمات متعین کر کے نہیں بتائے۔ لہٰذا اس کے اندر اگر آپ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو نہ پڑھیں۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو جو تسبیح آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیسرا کلمہ ہے، یا صرف سبحان اللہ ہے، یا چوتھا کلمہ ہے، یا قرآن کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی آیت اس طرح کی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو مشہور تسبیح ہے، یہ پوری کی پوری جس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، عوام پڑھتی ہے، یا اردو کی چھوٹی چھوٹی جو نمازوں کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو درج ہے، یہ دعا، یہ تسبیح قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی اس طرح سے مذکور نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو پڑھنے کا کہیں ذکر قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے۔ پھر یہ آئی کہاں سے؟ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی تسبیح پڑھی، کوئی بھی دعا کی، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تحمید کی، حمد بیان کی، تو ان دعاؤں کے اندر سے، ان تسبیحات کے اندر سے تھوڑے تھوڑے سے کلمات کو کاٹ کاٹ کر کے پھر ان کو جوڑ کر کے یہ تسبیح بنائی ہے بعد کے لوگوں نے۔ احادیث میں کہیں بھی اس طرح کی یہ تسبیح نظر نہیں آتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو ضروری سمجھ کر، سنت سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ شریعت کا حکم سمجھ کر اگر اس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی تسبیح تو پڑھی جا سکتی ہے نا، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ذکر و اذکار میں سے، اور یہ بھی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بھی حمد ہے، لہٰذا اس کو بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن جن تسبیحات کا اور جن کلمات کے بارے میں بہت زیادہ ثواب کا ذکر ہے، مثال کے طور پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کی تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات، ان کو پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ درود شریف ہے، اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو آپ اس تسبیح سے بہتر ہے کہ ان کلمات کو پڑھیں، ان تسبیحات کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں تراویح کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد، وتر سے پہلے بھی، تو ان کو پڑھیں۔ اور اس سلسلے میں آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ تو نئی سی بات ہے، کیونکہ عوام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے یہ والی تسبیح، اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ تسبیح کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، آپ جو تسبیح چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو ضروری سمجھے بغیر، شریعت کا حکم سمجھے بغیر اس کو پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ جیسا کہ شامی کے اندر یہ بات بہت اچھی طرح سے مذکور ہے، یہ کہیں قرآن و حدیث سے آئی ہوئی تسبیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر، اس موضوع کے اوپر، اس عنوان کے اوپر ایک مفصل مضمون موجود ہے بلاگ کے اوپر، میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ وہاں بہت ہی باحوالہ، محقق اور مدلل گفتگو اس پر موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔